شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ اکوڑا خٹک میں ٹھہرا ہوا تھا اس زمانے میں، دارالعلوم دیوبند ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، مجاہدین کا سنٹرل تھا یہ شروع سے اکوڑا خٹک۔ یہ کندیا بابا اتر آیا پاک کوہستان کے پہاڑ سے، کندیا بابا ایک سلم کی شرح ہے نا کندیا۔ شاہ صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کس چیز میں؟ اس نے کہا منطق میں۔ تو حضرت نے کہا اگر قرآن سنت یا فقہ میں ہو پھر بیٹھنا پڑے گا، اور منطق کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا گھوڑا صاف کر رہا ہوں، بات کریں کس قاعدے پر کیا اشکال ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ شاہ صاحب نے کہا منطق کے 2 اصول ہے، ایک فلسفہ قدیم ہے اور ایک جدید ہے۔ قدیم کے 5 اصول ہے، جدید کے 13 اصول ہے، اور دونوں بیان کیے۔ کہا آپ جس کو چاہے گفتگو دے کر تو کندیا بابا تختے ہو رہے کوہستان خاڑے تو ہوتے رہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ویسے مولوی ہے نا قرآن و سنت کا ماہر۔ ہمارے علماء منطق کے علماء نہیں، منطق کے ائمہ تھے الحمدللہ۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم، یہ جو میر زاہد کہلاتا ہے، میر زاہد ملا جلال، منطق کی بڑی کتابوں میں سے یہ میر زاہد آگرہ کے مفتی اعظم تھے، اور شاہ عبد الرحیم اس سے پڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا میر زاہد نے عبد الرحیم بازار سے کچھ کباب لے آؤ، آج روزہ تھا، ذرا چٹپٹا ہو جائے۔ وہ کباب لے آئے، وقت قریب تھا، افطار کر لیا۔ میر زاہد نے شاہ عبد الرحیم سے پوچھا عبد الرحیم کباب کچھ زیادہ نہیں دیا تھا؟ تو جی حضرت۔ تو کیوں؟ کہا اس کا کیس آپ کی عدالت میں ہے، ذرا اس کے ساتھ نرمی کر لے۔ آپ نے کہا یا ظالم افسدت علینا صومنا سائر اليوم، تم وقت کہیں گا رشوت دے دیے مجھے روزہ کے افطار سے، یہ تو سارے دن کا روزہ برباد کر دیا۔ اس طرح کباب کھانا جائز کہاں ہے کہ وہ 2 کے 4 دے رہا ہے کہ شاہ صاحب میر زاہد صاحب کل عدالت میں میرے حق میں فیصلہ کر لے۔ اس زمانے کا منطقی اس زمانے کے متقی سے بڑھ کر تقوی دار۔ اب تو کہتے کہ میم زرما اور سے زما راڑا رکھا حلال و حرام نہ لگی۔ کباب تھوڑے سے زیادہ تھے اور فرمایا یا ظالم افسدت علینا صومنا سائر اليوم، ہمارے دن بھر کا روزہ خراب کر رہا ہے۔ اللہ منطق و حکمت سے بہر اصطلاح، اند کے باشدرا اند کے باشدرا۔ کہتے حکمت اور منطق اصطلاحات سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ اللہ منطق و حکمت سے بہر اصطلاح، گرب خوانی اند کی باشدرا۔ درمیان میں کچھ ایسے مناطقہ آ چکے ہیں جو قرآن سے بے خبر تھے، احادیث سے بے خبر رہ گئے، فقہ کے حلال و حرام اس پر بعض بزرگوں نے ناراضگی ظاہر کی، ورنہ ہمارے علماء دہلی، علماء ہند، علماء دیوبند وہ صرف منطق کے ماہرین نہیں، منطق کے ائمہ تھے اپنے زمانے کے۔ والحمدللہ علی ہذا۔